علم ایجاد کرتا ہے، لیکن اس علم کو حقیقت کا لباس اور انسانیت کے لیے کارآمد ذریعہ انجینئر ہے جو اپنے جینیس سے اسے ڈھال کر لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال میں لاتا ہے۔ تو اسی لیے کسی ملک میں اس کے انجینئرز کی کیا کوالٹی ہے، اس کے انجینئرز کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، وہ اس ملک کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ آج پاکستان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی ترقی میں ہمارے انجینئرز کے ہر شعبے کے اندر کارہائے نمایاں ایک ٹاورنگ سکسیس کی طرح موجود ہیں، چاہے وہ منگلا ڈیم بنا، تربیلا ڈیم بنا، موٹر ویز بنی، مختلف تعمیراتی منصوبے بنے، شہر آباد ہوئے، حتیٰ یہ کہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو بھی سول انجینئرز کے بغیر ہم حقیقت میں نہیں ڈھال سکتے تھے، چونکہ جو ٹنلز بنی جس میں کہ دھماکہ ہوا وہ بھی سول انجینئرز کی مرہون محنت ہے۔ تو اس لیے سول انجینئرز نے ہر شعبے کے اندر بہت گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ لیکن اب ہم مستقبل کی طرف دیکھیں تو پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے کہ جس میں ہم نے آبادی بڑھانے کے لیے بریک سے قدم اٹھا کے ایکسلریٹر پہ رکھ دی ہیں، اور وہ آبادی میں کمی کا رجحان جو 1970 سے 2017 تک 3.2% سے گر کے 2.4% آ گیا تھا، جو حالیہ مردم شماری ہوئی ہے اس کے مطابق 2.4 سے اب بڑھ کر 2.55% ہو گیا ہے۔ تو ہم نے وہ جو ڈکلائننگ ٹرینڈ تھا اسے انکریزنگ ٹرینڈ میں بدل دیا ہے، اور دنیا کا ہم 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہیں، اور اگر اسی رفتار سے چلتے رہے تو اگلے 23-25 سالوں میں تقریباً ہماری آبادی 40 کروڑ کے لگ بھگ ہو جائے گی۔ ہمارے وسائل گھٹ رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پانی کم ہو رہا ہے، ہماری زراعت پہ دباؤ ہے، فوڈ سیکیورٹی پہ دباؤ ہے، ہمارے شہروں پہ دباؤ ہے۔ تو اس سب کے پس منظر میں جو ہمارے انفراسٹرکچر کی ضروریات ہیں وہ کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔ جہاں ہمارے انفراسٹرکچر کی ضروریات کئی گنا بڑھ گئی ہیں، وہاں ہمارے وسائل کی فراہمی کئی گنا گھٹ گئی ہے، جس کی میں ایک مثال آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو وفاقی حکومت کا ترقیاتی بجٹ 340 ارب تھا۔ 2018 میں جب ہم نے وفاقی حکومت ہم سے چھینی گئی یا چھڑوائی گئی تو یہ ترقیاتی بجٹ 1000 ارب پہ ہم چھوڑ کر گئے۔ 4 سال بعد جب واپس آئے 2022 میں تو یہ ترقیاتی بجٹ 1000 سے 2000 ہونے کی بجائے گھٹ کے 750 ارب رہ چکا تھا، اور اگر آپ انفلیشن کو ڈسکاؤنٹ کریں تو شاید 2018 کی کاسٹ پر یہ 400 یا 350 ارب کی لاگت ہوگی۔ تو ایک طرف آبادی کا دباؤ ہے، دوسری طرف وسائل کا سکڑنا ہے، تو یہ ہمارے تمام ترقی کے منصوبوں کو ایک پیراڈاکس میں تبدیل کر دیتا ہے، ایک ٹریڈ آف میں تبدیل کر دیتا ہے۔ 2018 میں بحیثیت پلاننگ منسٹر روزانہ میں اپنے دن کا آغاز اس سوچ کے ساتھ کرتا تھا کہ آج ہم نے کون سا نیا منصوبہ شروع کرنا ہے۔ آج میری صبح کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ کس منصوبے سے پیسے کاٹ کے کس منصوبے کے اندر پورے کرنے ہیں۔ یہ ایک کوالٹیٹیو چینج ہے جو پچھلے 5 سالوں کے اندر ملک کے اندر آئی ہے، اور اب ہم اس ہی میں سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ
یہ صورتحال تبدیل ہوگی، چونکہ جو پاکستان کے معاشی مسائل تھے اور جن بادلوں میں ہم گھرے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ وہ بادل چھٹ رہے ہیں۔ جو انفلیشن کی شرح ہے وہ 38% سے گر کے 5% سے کم 4.7 کے قریب آ چکی ہے۔ اسی طرح ہماری جو سٹاک مارکیٹ جو 30,000 پہ گری ہوئی تھی وہ 1 لاکھ کراس کر چکی ہے، جس سے کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انویسٹرز کا کانفیڈنس ان فیصلوں میں، اس سمت میں جو حکومت نے اختیار کی ہے، برقرار نہیں ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اگر پاکستان میں اسی طرح ہم مل کر کوشش کریں گے تو بہت جلد یہ صورتحال انشاءاللہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی۔ 21ویں صدی میں ملکوں کی خود مختاری، ملکوں کی بقا اور ان کی خوشحالی کا دار و مدار صرف ایک کنجی پر ہے کہ کس ملک کی معیشت کتنی مضبوط اور اس میں کتنی ریزیلینس ہے۔ 20ویں صدی سیاسی نظریات کی صدی تھی، اس میں کمیونسٹ بلاک تھے، اس میں سوشلسٹ بلاک تھے، اس میں کیپٹلسٹ بلاک تھے، نان الائنڈ موومنٹ تھی۔ 20ویں صدی میں جامعات کے اندر ہم بھی اس وقت اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے، ایشیا کہیں سبز تھا اور کہیں ایشیا سرخ تھا۔ آج نہ ایشیا سرخ ہے نہ ایشیا سبز ہے، آج صرف ایک ہی پیمانہ ہے کہ آپ کی فی کس آمدنی کتنی ہے۔ 21ویں صدی میں جو دنیا کی درجہ بندی ہے وہ نظریات کے اوپر نہیں ہے، وہ اس بنیاد پہ ہے کہ آپ کی جی ڈی پی کیا ہے اور آپ کی فی کس آمدنی کیا ہے۔ اسی پر G7 کنٹریز کا کلب بنتا ہے اور اسی پہ G20 کنٹریز کا کلب بنتا ہے، اور جو ہیو ناٹس ہوتے ہیں ان کو G77 کے اندر کلب کر دیا جاتا ہے کہ یہ گلوبل ساؤتھ ہے، یہ ابھی ترقی پذیر ممالک ہیں، انہوں نے ابھی اوپر چڑھنا ہے۔ تو اس درجے بندی کے اندر اقوام عالم نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنی جگہ کہاں پائیں گے۔ G20 میں یا G7 میں جانے کے لیے وہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے آپ کا سیاسی نظام کیا ہے، آپ کے ہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، بادشاہت ہے، جمہوریت ہے، کیا ہے۔ وہ صرف یہ پیمانہ اور ترازو رکھیں گے کہ آپ کی فی کس آمدنی اور جی ڈی پی کی طاقت کیا ہے۔ تو اس لیے ہم اب 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں، آزادی کے 77 سال بیت چکے ہیں، اور میرے نزدیک جو آج کا سب سے بڑا سوال ہے اور جسے میں ہر اس فورم پہ اٹھاتا ہوں جہاں آپ جیسے اہل فکر و دانش اور سوسائٹی کے اوپینین لیڈرز موجود ہوتے ہیں، کہ ہمیں بحیثیت قوم یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے کندھوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ اٹھا کے کھڑے ہیں۔ جب قائد اعظم ہندوستان سے مایوس ہو کے لندن چلے گئے تھے تو علامہ اقبال نے انہیں 17 خطوط لکھے، اور ان 17 خطوط میں انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ واپس ہندوستان آ کر مسلمانوں کی جد و جہد آزادی کی قیادت کریں۔ جو سینٹرل آئیڈیا ان خطوط کا، جس میں ایک بہت امپورٹنٹ دلیل جس نے قائد اعظم کو متوجہ کیا، وہ یہ تھی کہ ایک آزاد ملک حاصل کیے بغیر ہندوستان کے مسلمانوں کا معاشی مستقبل محفوظ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا پاکستان کی ڈریم میں ایک بہت اہم پلر پاکستان کی اکنامک کامیابی کا بھی پنہاں تھا۔ آج 77 سال کے بعد اگر ہم اپنا پیمانہ اور اپنا مقابلہ خود سے کریں تو بلا شبہ ہم ایک ٹرافی کے حقدار ہیں، کیونکہ 1947 میں ہماری بیس لائن 0 نہیں تھی بلکہ نیگیٹو تھی۔ ہمارے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا، ہمارے پاس جدید معیشت کی کوئی علامت نہیں تھی، ہم ایک نہایتی پسماندہ ملک تھے جو ہندوستان کا ایک بارڈر ایریا یا بارڈر بیلٹ کہہ لیجئے، افغانستان بفر سٹیٹ تھا، روس کے ساتھ اس علاقے کو ایک صرف ڈیفنس زون کے طور پہ رکھا گیا تھا۔ جتنی بھی ہندوستان کی ترقی تھی وہ
اس علاقے میں تھی جہاں اب انڈیا واقع ہے، اور ان کے پاس اس وقت 2 سٹیل ملز موجود تھیں جو کہ ان کی ایک صنعتی ترقی کی ایک انڈیکیٹر ہے۔ لاکھوں مہاجرین آئے اور سب کا یہ خیال تھا کہ یہ ملک 4-5 سال کے اندر دوبارہ پکے ہوئے پھل کی طرح ہندوستان کی جھولی میں گر جائے گا، اور ایک شخص کی ضد ہے جس نے یہ ملک بنایا ہے، اور اس کے جانے کے بعد یہ قصہ تمام ہو جائے گا۔ لیکن وی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو آور فاؤنڈنگ فادرز کہ انہوں نے نہایت بہادری کے ساتھ ان حالات کا نہ صرف سامنا کیا بلکہ 10 سالوں کے اندر پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ آج وہ ملک جس کے پاس دفتروں میں کامن پن نہیں تھی، وہ ایک 7ویں ایٹمی طاقت ہے۔ وہ ملک جو ایک بائیسیکل نہیں بنا سکتا تھا، آج وہ JF-17 تھنڈر جیسے جہاز بنا رہا ہے جو فضاؤں کو چیرتے ہیں۔ وہ ملک جس میں صنعت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ٹریکٹر سازی سے لے کے کار سازی سے لے کر ٹیکسٹائل انڈسٹری اور شوگر انڈسٹری اور سیمنٹ انڈسٹری، ہر قسم کی صنعت وہاں موجود ہے۔ وہ ملک جس میں 2-1 یونیورسٹیاں تھیں، آج 250 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں، جس میں کوئی ٹیلی کام انفراسٹرکچر نہیں تھا، آج ڈیجیٹل فائبر آپٹک کا بیک بون اس کے پاس موجود ہے۔ تو ہم نے ان 77 سالوں میں 1947 کے مقابلے میں گراں قدر ترقی کی ہے، جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنا مقابلہ اقوام عالم کے ساتھ کریں، ایک کمپیریٹیو انالیسس میں جائیں، تو اس میں یقیناً ہم فیل ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ چاہے وہ ساؤتھ کوریا تھا، چاہے وہ ملیشیا تھا، چاہے وہ چائنا تھا، چاہے وہ بنگلہ دیش تھا، چاہے وہ ویتنام تھا، چاہے وہ انڈیا تھا، یہ سب ہم سے بہت پیچھے تھے، اور ایک ایک کر کے یہ سب ہم سے آگے نکل گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا کمی تھی ہمارے اندر جس کی بدولت ہم آگے نہیں بڑھ سکے اور دیگر ممالک آگے بڑھ گئے اور ہمیں پیچھے چھوڑ گئے۔ اس سوال پر غور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج سے 23 سال کے بعد 2047 میں ہم اور ہندوستان دوبارہ تاریخ کی عدالت میں 2 ملک اپنے آزادی کی 100 سال کی تقریبات مناتے ہوئے کھڑے ہوں گے کہ ان دونوں ممالک نے 100 سالوں کے اندر کیا حاصل کیا، ان دونوں ممالک نے اپنے عوام کو 100 سالوں کے اندر کیا ڈیلیور کیا۔ اس مائل سٹون کی تیاری کے لیے آج ہمیں سنجیدگی کے ساتھ بحیثیت قوم سوچنا ہے، اور یہ مستقبل ٹک ٹاک کے ذریعے تعمیر نہیں ہوگا، یہ مستقبل فیس بک کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے کہانیاں نشر کر کے جھوٹ کا پرچار کر کے تعمیر نہیں ہوگا، یہ مستقبل عمل کی دنیا میں محنت کے ساتھ اور ایک ٹیم پاکستان بن کے کام کرنے سے تعمیر ہوگا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو تاریخ ہمارے اوپر ایک بہت سخت ججمنٹ دے گی جو کہ شاید بہت فیئر ججمنٹ نہ ہو۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم دوبارہ ایک انفلیکشن پوائنٹ پہ ہیں، ہمیں اپنی سمت کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ کیا ایک اس ایتھلیٹ کی طرح کہ جو 4000 میٹر کی دوڑ میں دوڑتے ہوئے 3000 میٹر تک اپنی لیڈرشپ کھو چکا ہو، جب آخری 1000 میٹر کی دوڑ میں اگر اس نے جیتنا ہے تو پھر اسے اس دوڑ کو پچھلے 3000 میٹر کی طرح نہیں دوڑنا، اس نے آخری 1000 میٹر کو سپرنٹ کی طرح، فاسٹ ایتھلیٹ کی طرح جو 1000 میٹر کی دوڑ دوڑتا ہے اس طرح اس نے دوڑ کے پچھلے 3000 میٹر کا نقصان میک اپ کرنا ہے اور اگلے 1000 میٹر کو جیتنا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی رفتار کو ماضی کی نسبت تیز کر کے اگلے 23 سالوں میں 77 سالوں کا نقصان پورا کرنا ہے۔ اور میں یہ بات ضرور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے کوئی ریس جیتنی ہے، اس ریس کو جیتنے کا